شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوگے خوش ہوگے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری میں سے خرم شیئر کر رہے ہیں۔ خرم کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں 9th کلاس میں تھا، تب سے میں اپنے اسکول میں ایک دفعہ ڈرا تھا۔ چھٹی کا ٹائم تھا تو میں اسکول میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ ہم لوگوں کو چھٹی ہوئی تھی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے واش روم جانا تھا، ابھی میں گھر نہیں گیا تھا۔ تو جیسے میں واش روم والی طرف گیا تو وہاں پر مجھے بہت زیادہ بھیانک ایک مخلوق نظر آئی تھی۔ میں نے باتھ روم میں ہی کسی کو جاتے دیکھا تھا اور اس کا سر نہیں تھا، اس کا دھڑ تھا۔ وہاں سے میں چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا تو میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ اسکول کا جو چوکیدار تھا اس نے بھی مجھے دیکھا، میرے دوستوں نے بھی دیکھا۔ مجھے گھر میرے چھوڑ کر آئے تو میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ میں نے باتھ روم والی طرف کسی سر کٹے کو دیکھا تھا، وہ باتھ روم کے اندر جا رہا تھا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بس وہ دیکھنے کی دیر تھی، اس کے بعد جیسے وہ جنات تو میرے پیچھے ہی لگ گئے۔ میں سو نہیں سکتا تھا، جب بھی میں اپنے کمرے میں سویا ہوتا تھا مجھے جیسے کوئی میرے بستر سے اٹھا کر پٹکتا تھا بہت زور سے۔ میری آنکھ کھلتی تھی تو میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات کا ٹائم جب ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا سانس بند ہو رہا ہے، کوئی میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنکھ کھلتی تھی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سٹارٹنگ میں یہ سب فیل ہونے لگ گیا، مجھے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مخلوق کو دیکھا تو اس کا اثر ہے میرے اوپر، وہم ہے میرا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو میں اکثر ڈرائنگ روم میں سویا کرتا تھا۔ بارش کے موسم میں ونڈوز کھول دیتا تھا، ٹھنڈی ہوا آتی تھی اور مجھے بارش بہت اچھی لگتی تھی۔ میں بارش کو دیکھتے دیکھتے کہیں میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے، جیسے اس کے اوپر کوئی لوہے کی کوئی چیز، جیسے کوئی چمچ ہوتی ہے، کوئی اس طرح سے کوئی چیز اس کے اوپر مار رہا ہے تو ایک آواز آتی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ بالکل ڈرائنگ روم کی ونڈو میں ایک بہت خوفناک چہرہ تھا، بہت بڑا چہرہ تھا۔ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں بھی تھیں، بہت بڑے بڑے کان تھے اس کے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے دانت بھی منہ سے باہر نکلے ہوئے۔ وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود اسے دیکھا، میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ میری چیخوں پکار سن کے میرے گھر والے آئے، میں نے انہیں بتایا کہ بھی ڈرائنگ روم کی کھڑکی میں نے کسی کو دیکھا ہے، کوئی باہر سے اندر جھانک رہا تھا۔ بہت خوف زدہ ہونے لگ گیا۔ اس کے بعد وہ مخلوق ظاہر ہونے لگ گئی، مجھے نظر آنے لگ گئی۔ رات کے ٹائم ایسے لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں دھواں سا ہونے لگ جاتا ہے۔ اکثر مجھے بہت زیادہ سانس رکنے لگ جاتا تھا، کھانسی ہونے لگ جاتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ دھواں کہاں سے میرے کمرے میں بھر جاتا ہے۔ میں اسموکنگ نہیں کرتا تھا۔ فل پنکھا چلا کر کمرے کا دروازہ کھول دینا تو باقاعدہ مجھے وہ دھوئیں کی فارم میں وہ چیز محسوس ہوتی تھی۔ پھر کمرے سے گندی اسمیل آنے لگ جانا، جیسے کوئی گلا سڑا گوشت پڑا ہوا ہے میرے کمرے میں کافی عرصے سے، لیکن ہر چیز چیک کرنے کہیں پر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے، وہ مخلوق مجھے ڈرانے لگ گئی۔ کبھی مجھے گھر کی چھت کے اوپر کوئی چڑھتا ہوا نظر آتا تھا، سیڑھیوں سے جیسے کوئی اوپر جا رہا ہے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا ہوں تو سامنے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ وجود نظر آتے تھے، غائب ہو جاتے تھے جب لائٹ جلاتا تھا۔ میرے ابو مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے کسی گاؤں میں۔ عامل صاحب نے جب پڑھائی کی، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پیچھے وہ مخلوق ہے، وہ جنات ہیں تمہارے پیچھے، کیونکہ وہ اس کی حاضری کا ٹائم تھا، وہ حاضر تھا وہاں پر اور تم وہاں پر چلے گئے، تم نے اسے اس کے اصل روپ میں دیکھ لیا، اس لیے وہ تمہیں اب ڈرا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جنات آپ کے سامنے اپنے اصل روپ میں آ جائے تو ان کا آپ پر سایہ ہو جاتا ہے۔ میں تو اس کے بعد کبھی باتھ روم والی سائڈ پر گیا ہی نہیں، مجھے تو اس حد تک خوف آتا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ یہ تعویذ
ایک تعویذ تم نے کسی درخت کے اوپر باندھ دینا ہے اور ایک تم اپنے گلے میں ڈال لو، وہ مخلوق تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دے گی۔ گلے میں تو میں نے تعویذ وہیں پر ڈال لیا۔ جیسے میں نے گلے میں تعویذ ڈالا مجھے ایسا لگا میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے، بہت میری حالت عجیب ہونے لگ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے وہ تعویذ اتروا کے مجھے دم کیا، دم کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ تعویذ جب مجھے پہنایا تو میری کچھ حالت ٹھیک ہو گئی۔ وہ اسی مخلوق کا اثر تھا، سایہ تھا۔ پھر ابو اور میں واپس جب آ رہے تھے تو ہم لوگوں نے اب وہ راستے میں کسی درخت کے اوپر وہ تعویذ باندھنا تھا۔ ابو نے ایک جگہ پر بائک روکا، کافی بڑا وہ درخت تھا۔ ابو نے کہا کہ اسی پر تعویذ باندھ دیتے ہیں، نظر بھی نہیں آئے گا۔ تعویذ باندھنا بھی مجھے ہی تھا۔ ابو پاس کھڑے ہوئے تھے، میں تھوڑا سا آگے گیا، اس درخت کے اندر والی سائڈ پر جیسے کوئی اندر شاخیں ہوتی ہیں وہاں پر میں تعویذ باندھنے لگا۔ مجھے کسی کے غرانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی میرے پاس غرا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو نے پوچھا تو میں نے یہ کہا کہ بڑی بھاری سی کوئی آواز آ رہی ہے۔ ابو نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم باندھو جلدی سے۔ جیسے میں نے وہ تعویذ باندھا مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ کالے رنگ کا ایک ہاتھ تھا، جیسے بالکل وہ ہاتھ اسی انہیں درختوں کی شاخوں کے اندر سے جیسے وہ ہاتھ میرے پاس آیا۔ بالکل میں ڈر کے پیچھے ہٹا اور میں نیچے گر گیا۔ ابو نے مجھے اٹھایا، میں نے ابو کو بتایا کہ میں نے بھی یہاں پر کالے رنگ کا ایک ہاتھ دیکھا ہے۔ ابو نے جلدی سے بائک سٹارٹ کیا، مجھے بائک پر بٹھایا اور گھر لے آئے۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ تعویذ پہننے سے میری طبیعت کافی ٹھیک ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں گیا، مجھے کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آیا، نہ اسمیل فیل ہوئی، نہ ہی مجھے کوئی دھواں نظر آیا۔ اب میں اپنے کمرے میں ہی سویا ہوا تھا۔ امی نے مجھے منع کر دیا تھا ڈرائنگ روم میں نہیں سونا۔ رات کا ٹائم ہوا، ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہم لوگوں کے گھر میں جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہے۔ اتنی کلیئر آواز تھی ڈھول بجنے کی، جیسے بالکل ہم لوگوں کے صحن میں کھڑے ہو کر کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے۔ گھر والے جاگ گئے، سب باہر نکل کر دیکھا، باہر کچھ بھی نہیں، لیکن ڈھول بجنے کی آواز ہم لوگوں کے گھر سے مسلسل آ رہی تھی۔ بڑی عجیب یہ سچویشن تھی۔ امی بہت ڈر گئی، میرے بہن بھائی بہت ڈر گئے، ابو بھی ڈر گئے، میری بھی حالت خراب ہو گئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا ہم لوگوں کی چھت کے اوپر جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہے۔ کافی دیر کوئی ڈھول بجاتا رہا، 10-15 منٹ گزر گئے، ڈھول بجنے کی آواز نہیں۔ ایک دم سے وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ 12:30 کا ٹائم تھا۔ ابو فوراً سے گیٹ پر گئے، گیٹ کھول کر باہر دیکھا کہ شاید گلی میں کوئی ہو۔ گلی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھ والوں کے گھر سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی آواز آئی ہی نہیں۔ صبح یہ بات ابو نے وہ جو عامل تھے ان کے پاس جا کر ان کو بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ مخلوق تنگ کرے گی، تھوڑا عرصہ آپ کو تنگ کرے گی، کیونکہ آپ نے اس کو جیسے اس کے اوپر سے ہٹایا ہے۔ اس کے گلے میں تعویذ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتا، نہ ہی وہ اس کے سامنے آئے گا، لیکن اپنے ہونے کا وہ احساس اس کو دلائے گا۔ کوئی شرارت ایسی کرنے کی کوشش کرے گا جیسے اس نے ڈھول بجایا کہ یہ بھاگ کر اس آواز میں اوپر آئے گا تو وہ فوراً سے اس کو نقصان پہنچا دیتا، لیکن آپ لوگوں نے عقل مندی کی جو آپ لوگ اوپر نہیں گئے۔ ابو واپس آ گئے، وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ گھر سے کچھ صدقہ خیرات کرے۔ ابو واپسی پر جیسے وہ بکرے کا سر ہوتا ہے وہ لے کر آئے، پورے گھر میں سے صدقہ کر کے اس کو باہر جا کر ابو نے جا کر قبرستان میں اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں وہ آوازیں آنا، جیسے وہ ڈھول کی آوازیں تھیں، اس رات کوئی آواز نہیں آئی، لیکن اس رات ایسا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے واش روم میں کوئی موجود ہے، بار بار وہ پانی کو چلا رہا ہے، بند کر رہا ہے، دروازہ کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے۔ ان عامل صاحب نے کہا تھا کہ کچھ دیر یہ شرارتیں کرے گا، تنگ کرے گا، لیکن آپ نے کسی چیز پر رسپانس نہیں دینا، نہ ہی آپ نے کسی چیز پر پیچھے جانا ہے۔ پھر ہم لوگ سب اکٹھے سونے لگ گئے، ایک ہی بڑے کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے، دروازہ بند کر کے۔ باہر سے جو بھی آوازیں آتی تھیں ہم لوگ ان آوازوں پر غور ہی نہیں کرتے تھے۔ میری خود کی آواز میں میری امی کو، میرے ابو کو کوئی آوازیں دے رہا تھا، میں اندر موجود تھا کمرے میں، کوئی آوازیں دے رہا تھا کہ کسی طرح سے ہم لوگ باہر نکلے۔ تقریباً اس مخلوق نے ہمیں 5-6 دن تو بہت تنگ کیا، عجیب و غریب طرح سے رات کے ٹائم آوازیں نکالنا، کبھی بکری کے بولنے کی آواز، کبھی بلی کے بولنے کی آواز، کبھی پانی چلا دینا، کبھی کچن کے برتن پھینک دینا۔ ہوتا یہ سب رات کو ہی تھا، دن میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر 5-6 دن کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گیا۔ جب ہم نے اس چیز پر غور کرنا بند کر دیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، میں باوضو رہتا تھا، ہر وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا، گھر میں آ کر قرآن پاک پڑھتا تھا، تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، وہ
مصیبت، وہ جو جنات تھے ہم لوگوں سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے ہماری جان چھوڑ دی. اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں. اسکول میں نے وہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے عامل صاحب نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ تم وہ اسکول چھوڑ دو. اگر تم اس اسکول میں پڑھو گے تو وہ کبھی بھی کسی بھی روپ میں وہ تمہیں دوبارہ سے تمہارے اوپر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنات اگر ایک دفعہ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو اس کو بہت مشکل سے چھوڑتے ہیں. وہ اسکول میں نے چھوڑ دیا، پھر میرا وہ سال تو ویسٹ ہو گیا. پھر اگلے سال میں نے دوبارہ سے ایک اور اسکول میں ایڈمیشن لیا، پھر میں نے اپنی اسٹڈیز پوری کی. یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ خرم آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbreak57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.